وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ پارہ 15 سبحان الذی اسرا، یعنی پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت یا پہلا جملہ اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر اللہ نے اس میں ہمیں بتا دیا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ پہلا پورا رکوع اس صورت کا بنی اسرائیل کے ان 4 ادوار کا خلاصہ ہے جس میں عروج اور زوال تھا۔ آج امت مسلمہ کو بھی یہ ساری باتیں سکھائی جا رہی ہیں کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ورنہ کل تمہارے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو کہ پچھلی قوموں سے ہو چکا۔ اور یہ پارہ جو ہے یہ پوری سورت بنی اسرائیل اور سورت کہف کی 74 آیات پہ محیط ہے۔ بڑا اہم پارہ ہے، اور اس کے اندر آپ کو قرآن کا نصف بھی ملتا ہے لفظوں کے اعتبار سے۔ صورت میں جہاں آئے گا آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اہم نکات۔ پہلی بات، شکر گزار بننا ہے۔ آیت 3، بنی اسرائیل، حضرت نوح کا نام اللہ نے دیا، انہ کان عبدا شکورا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبد شکور بنا دے، اور شکر گزار ہی ہیں جو اللہ کی جنتوں میں بڑی محبت اور عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد بھلائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ بھلائی کے راستے پہ چلنے والے کو خود ہی اب فائدہ ہوگا۔ اور آیت نمبر 7 ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ پھر اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جو اصل میں آپ کو اس صورت کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ دکھے گا۔ وہ آیت نمبر 22 سے لے کر آگے کا پورا رکوع کہہ لیجئے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 کمانڈمنٹس بھی ہیں، بدیہات و شریعہ بھی ہیں، امہات و شریعہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ وہ بیسک چیزیں جو ہر دور میں کٹھی رہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی بات کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، رب نے ماں باپ یہ کہہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے سامنے بیٹھنے، بولنے، بات کرنے کا طریقہ سلیقہ نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اف کرنے سے روک دیا، جھڑکنا نہیں ہے، کریمی کے ساتھ بات کیجئے، بیٹھیے ایسے جھک کے بیٹھتے ہیں جیسے پرندہ اڑنے سے پہلے پر سکیڑتا ہے۔ آپ بھی ماں باپ کے سامنے ایسے عاجز ہو کے بیٹھیے، اللہ آپ کو عزت کے پر دے گا اور آپ بھی پھر اڑیں گے۔ اور پھر دعائیں بھی ہم سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ آگے جا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنانا، آیت 22 میں۔ اور قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنی ہے، کیونکہ جو قرآن پاک سے نصیحت نہیں لیتا پھر اس کو تکلیفیں اور آزمائشوں اور وباؤں میں ڈال ڈال کر اللہ سبق سکھاتے ہیں کہ اب تو اللہ کی بڑائی کو مان جاؤ۔ اور قرآن سے نصیحت لینا یہ آپ کے میرے اپنے حق میں بنتا ہے۔ اللہ نے آیت 41 بنی اسرائیل میں یہ بات بتا دی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔ پھر رب کے عذابوں سے ڈرنا ہے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے نہیں ڈریں گے تب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے۔ پھر شیطان کی پیروی سے بچنا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں شیطان کا پورا ایک وار دکھتا ہے۔ اگر آپ آیتیں نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے اگلی تقریباً 4 آیات میں شیطان کے ٹرکس ہیں، کیسے اس نے قسمیں کھائی تھی، کیسے ایگوسٹک ہوا تھا، نا کا شکار ہوا تھا، اور ابن آدم کے بچوں کو یعنی ابن آدم کو کچا چبانے کی باتیں کی تھی اور اپنے حصے لینے کی بات کی تھی۔ تو آپ اس حصے کی تفسیر ضرور سنیے، اس میں آپ کو شیطان کے 10-15 ٹیکٹس ملیں گے کہ جس کے راستے وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ پھر نمازیں قائم کرنی ہے، یہ تو پورا قرآن ہمیں کہتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل آیت 78، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ پھر رسالت کی حقیقت کو سمجھنا ہے،
کیونکہ جب تک رسالت کی حقیقت سمجھ نہیں آتی انسان قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ مکہ والوں کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تھا کہ ان کے دل ان کو محمد بن عبداللہ تو مانتے تھے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس بات کو کھول کے رکھ دیا کہ میرے نبی کا حق دیے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس میں کبھی تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ اور اسی میں پھر اللہ نے آیت نمبر 80 میں اپنے نبی کو وہ بات بھی سکھا دی، دعا ہے یہ بھی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یعنی اگر مکہ والوں کو آپ کی قدر نہیں تو اللہ آپ کو یہاں سے نکال کر مدینہ لے جائے گا، اور پھر آپ کو وہاں نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو وہاں اللہ غلبہ دے گا بلکہ سلطانا نصیرا دے گا۔ پھر اسی طرح ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ قرآن پاک میں موجود ہے، آیت 82 ہے سورۃ بنی اسرائیل کی۔ پھر اگلی بات اس میں کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ اس وقت ہم ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھ رہے کیونکہ میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے آپ کے لیے اس چیزوں میں جو آپ دے سکتے ہیں۔ میں تو اور بھی دوں گی انشاءاللہ آپ کو رمضان میں، اور پھر آگے سبیل الجنہ اور آیت بآیت میں، اور ماشاءاللہ ڈیٹیل سے ایک ایک آیت پہ ہماری 2 گھنٹے کے سیشنز بھی ریکارڈڈ ہیں آیت بآیت کے۔ لیکن یہاں آپ کے پاس جتنا وقت ہے اس کی روشنی میں بس یہی کہہ لیجئے کہ کم از کم قرآن کو جب آپ تلاوت میں پڑھیں، آگے رمضان میں بہت تلاوتیں کریں گے لوگ اور ابھی بھی پورا سال ہی کرتے ہیں، تو آدھا لفظ کھانا نہیں چاہیے، پورا لفظ صحیح طریقے سے بول دیجئے تاکہ اس کا حق ادا ہو سکے، ورنہ کبھی کبھی قرآن پاک کے لفظوں کے معنی جو ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ اور یہ بات سورۃ بنی اسرائیل 106 میں ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ۔ پھر بہترین عمل کرنا ہے، اور بہترین عمل بھی وہ جو کہ قبولیت والا ہو جائے، اور اسی طرح سے ہدایت میں ترقی کرنا ہے، دن بدن اپنی گائیڈنس کو بڑھائیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا آج اس سے کل سے بہتر نہ ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ تو آج جس جگہ کھڑے ہیں ایک قدم آگے آئیے، آگے ڈریے نہیں، گھبراتا ہے بندہ، ڈوب نہ جاؤں، جیسے سمندر کے کنارے میں کھڑے ذرا ذرا آگے جانتے ہوئے خوف آتا ہے نا، تو ہدایت کی طرف آتے ہوئے لوگ بھی ہمیں بہت ڈرا دیتے ہیں۔ فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستوں کو آپ کے لیے آسان کرے گا۔ اور جب سورۃ کہف آپ پڑھتے ہیں جو اس بارے میں شروع ہوتی ہے، تو اس کا تو پیغام ہی یہ ہے کہ جو جتنا ہدایت کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے اس طرح کھول دیتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور کیسے وہ چند نوجوان جو گھروں سے نکلے تھے، اللہ نے پھر کیا کیا، ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، اور وَزِدْنَاهُمْ خدا سورۃ کہف آیت نمبر 13 پھر اللہ کے وعدے کو سچ سمجھنا ہے، جیسے اصحاب کہف کے ساتھ اس نے بہترین معاملہ کیا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ امید رکھتے ہوئے اس کے وعدوں کو سچا کرتے ہوئے دنیا سے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں قرآن پاک میں بہت جگہ بتاتے ہیں کہ میرے وعدے سچے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرماؤ۔ اور پھر اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، قرآن پڑھ کر سنائی والی چیز ہے۔ آیت 27 الکہف اللہ نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ۔ تو قرآن سننے کا زیادہ مزہ آتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لکھی ہوئی تفاسیر تمہارے گھروں میں دسیوں ہوں گی، لیکن سن کر جو بات سمجھ آتی ہے عموماً وہ ویسے نہیں آتی۔ پھر یہی سورہ کہف میں آیت 19 کا لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ ہے قرآن کے لفظوں کے اعتبار سے عروج، ٹاپ، ذروہ۔ یہاں قرآن پاک اپنے الفاظ کے ساتھ آدھا ہے، تو الحمدللہ ہم نے بھی اس سیریز میں آدھا قرآن پورا کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح سے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نیکیاں کرنی ہیں، اور شیطان کی دشمنی سے بچنا ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ایسا نہ ہو کہ ہم کل تیرے ہاں آئیں اور ہمارے سر پہ پھر بھی کچھ گناہ موجود ہوں۔ اور پھر آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم کے لیے سفر کرنا، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے صبر لازمی ہے،
ادھر تو صرف آپ کو چکھایا جا رہا ہے نا، لیکن آپ ان ڈیپتھ پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو روز کم از کم 1 سے 2 گھنٹے دینے ہوں گے تاکہ آپ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو سمجھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو 2-3 بار کہلا دیا اس بارے میں، کیا کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا 68 الکہف، اور اسی طرح سے پھر آگے پڑھیں گے کہ خضر نے بھی کہہ دیا تھا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ تو قرآن پاک تو ایک سمندر ہے، بس ہم اس کے اندر بس گھس تو نہیں سکتے، کناروں سے جو لے لے وہ بھی بہت ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ عمل کی بات دیکھیے، علم کے لیے صبر چاہیے، شوق چاہیے، عزم چاہیے۔ کیا آپ کا بڑھتا جا رہا ہے آپ میں؟ تو مبارک ہے آپ کو۔ والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں، جس سٹیج میں بھی ہیں آپ اپنی زندگی کے، بچپن سے جوانی، بڑھاپا، اور اگر زندگی میں ان کے ساتھ کچھ زیادتیاں کر دی اور اب وہ چلے گئے تو کیا کریں؟ یہ سوال صحابی نے پوچھا تھا، تو آپ نے کہا تھا ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو اس بارے کی دعا بھی آ رہی ہے، اور اسی طرح ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا۔ ایک لیکچر ہے ایصال ثواب کے طریقے، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے یا زندگی میں بھی اگر ایون، تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیسے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرے۔ پھر آدم اور ابلیس کے قصے میں سے ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے، اور شیطان کی یہ دشمنی جو ہے وہ ڈے 1 سے تھی اور دنیا سے جانے تک قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بار سے بچنے کی توفیق دے۔ پھر عمل کی باتوں میں کیا ہے؟ فضول خرچیوں سے بچنا ہے، کئی لاکھوں کے جوڑے نہیں بنانے، کئی لاکھوں کا فلاور شو نہیں کرنا، کئی لاکھ، ہزاروں یا لاکھوں ویڈیوز اور فوٹو سیشنز کو نہیں دینے، اور دجال کے فتنے سے بچنا ہے جو اصل میں مال کا فتنہ اور ایمان کا فتنہ اور سارے فتنوں کا مجموعہ ہے، اور عاجزی اختیار کر کے اللہ کے ہر حکم کو ماننا بندے کو حکمت کا پیکر بنا دیتا ہے۔ اپنے لیے بھی اور اپنے نسلوں کے لیے حکمتوں کی دعائیں کرنی ہے۔ پارے کی دعاؤں میں خوبصورت دعا بنی اسرائیل 24، شعور سے اس وقت بھی اپنے ماں باپ کو ذہن میں رکھیے، ہیں موجود پاس، نہیں موجود پاس، جہاں بھی ہیں کہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب رحم کر ان پر جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ کیا پتہ آپ کی یہ دعا ان کے جسم کے کسی درد کو کم کر دے، کسی تکلیف سے ان کو نکال دے، بیماری سے نکال دے، پریشانیوں سے نکال دے۔ تو اپنے ماں باپ کی صحت اور عافیت کا ذریعہ بنا کریں دعائیں مانگ کر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہی دعائیں اپنے استادوں اور اپنے بڑوں کے لیے مانگنے والا بنا دے۔